دیکھیں الیکشن جو ہے وہ تو ہر صورت میں ہونا چاہیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاکستان واپس آنے کے بعد الیکشن میں مزید ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس میں مزید ڈیلے ہوگا تو اس کا نواز شریف صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اور لیکن میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، ان کو اس چیز کا خود خیال کرنا چاہیے۔ انہیں اپنی ریپوٹیشن اور اپنی پارٹی کی جو ساکھ ہے اس کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ وہ احتیاط کریں، دیکھیں کہ کہیں وہ اسی طریقے سے دوبارہ اقتدار میں تو نہیں آ رہے جس طریقے سے 2018 میں عمران خان کو لایا گیا تھا۔ تو اگر وہ اس طریقے سے اقتدار میں آئیں گے تو پھر ان کو ڈکٹیشن لینی پڑے گی، جیسا کہ عمران خان کو بھی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ کافی ساری ڈکٹیشن انہوں نے لی، جب انہوں نے کچھ معاملات پہ ڈکٹیشن لینے سے انکار کیا تو مسئلہ خراب ہو گیا۔ تو یہی کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوگا۔ بہتر ہے کہ اس طریقے سے اگر انہوں نے ڈکٹیشن نہیں لینی ہے چوتھی دفعہ بھی آ کے، تو نہ ہی آئے اقتدار میں تو بہتر ہے۔ دیکھیں اب آپ بھی چھیڑ خانی پہ اترے ہوئے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بھی کچھ چھیڑ خانی کروں۔ جب میں بار بار ایک چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 2018 میں جو ہوا وہ 2024 میں نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح 2018 کا الیکشن جو ہے وہ ایک سلیکشن تھا، تو اسی طرح 2024 میں بھی ایک سلیکشن ہی ہوگی، لیکن یہ جو 2024 کی سلیکشن ہے یہ 2018 کی سلیکشن سے بہت بری ہوگی، یعنی کہ پچھلے بھی ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے۔ صحافی، تجزیہ کار، نیوز اینکر جناب حامد میر، بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلی بار ایسے نہیں ہوا ہے، یہاں پہ اس سے بھی زیادہ سنگین سزائیں ان کو ملی، اس کے بعد بیرون ملک گئے، پھر نواز شریف صاحب واپس آئے، اور ہمیشہ سے اس طرح سے ان کے آنے اور جانے کا یہ سفر، جانے کا اور پھر آنے کا سفر جو ہے وہ اقتدار کی منزل پہ پہنچ کے ختم ہوا ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ یہ سفر بھی ان کا اقتدار کی منزل پہ پہنچ کے ختم ہوگا اور وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے 4 سال بعد پاکستان تشریف لائے ہیں پاکستان۔ تو آپ کیا اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کی پارٹی کی طرف سے دعویٰ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور اس حوالے سے جو ان کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پاکستان واپسی سے پہلے بہت سی جو تفصیلات ہیں ان کی باریکیاں تک جو ہیں وہ طے کی ہیں اور پھر وہ واپس آئے ہیں۔ اب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے تو جو باریکیاں وہ طے کر سکتے ہیں تو وہ جو پالیسی میکرز ہیں جو پاکستان میں ہمیشہ کبھی کسی کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں یا سیاست میں اس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو باریکیاں طے ہو سکتی ہیں، لیکن آج کی جو جوڈیشری ہے اس کے ساتھ باریکیاں کیسے طے ہوں گی یہ ابھی تک مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ تو یقیناً نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے، اور اس کے شواہد جو ہیں وہ آپ کو ہر طرف نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن مجھے ذرا تھوڑا سا ابھی مشکل لگ رہا ہے کہ آج ٹھیک ہے جو احتساب عدالت کے جج ہیں محمد بشیر صاحب، انہوں نے تو ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ معطل کر دیے۔ محمد بشیر صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں 4 وزراء اعظم جو ہیں وہ پیش ہو چکے ہیں، پچھلے 11 سال سے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج ہیں، ایکسٹینشنز بھی وہ لے چکے ہیں بار بار، تو وہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس کے بعد کیسے ہوگا یہ ذرا ابھی میرے لیے کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ جو کم از کم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہ صرف اور صرف آئین پاکستان کے مطابق چلیں گے۔ تو اگر انہوں نے آئین پاکستان کے مطابق چلنا ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ آئین پاکستان پہ کتنا چلتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں۔ مگر یہ جو آپ کا اعتماد ہے، جو یقین ہے کہ سپریم کورٹ کی صورتحال ہے، وہ آگے کی بات ہے نا۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے مسئلے تو نیچے ہیں، ہائی کورٹ پہ ہے، پھر احتساب عدالت میں ہیں، اب سپریم کورٹ ہو سکتا ہے بات ہی نہ جائے یہ سارا معاملہ، تو ابھی تک تو فی الحال ان کا جو راستہ ہے وہ گل و گلزار ہے، فی الحال تو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو۔ دیکھیں کامران بھائی بہت سی چیزیں ہیں نا، مثلا دیکھیں آج ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس پر کہ مسلم لیگ نون کے بہت سینئر لیڈر جو ہیں ان کے ساتھ میری خود بات ہوئی ہے، وہ بڑے پریشان ہیں کہ آج جو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور تحریک انصاف کی ایک خاتون رہنما جو ہیں اندلیب عباس صاحبہ، جو کہ 9 مئی کو کافی ایکٹیو نظر آ رہی تھیں، خدیجہ شاہ صاحبہ کے ساتھ تھیں۔ خدیجہ شاہ صاحبہ 5 مہینے سے جیل میں ہیں، اور آج اندلیب عباس صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لیا، ان کے ساتھ اور لوگوں نے بھی استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی ہے۔
اسی طرح مجھے کچھ جو جمعیت علماء اسلام کے جو رہنما ہیں مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے بھی بہت سی باتیں بتائی ہیں کہ جی کچھ لوگ جو اے این پی سے آنا چاہ رہے ہیں جے یو آئی میں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ آپ جے یو آئی میں نہ آئیں، آپ پرویز خٹک کی طرف چلے جائیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ جتنا نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ جتنی چیزیں ان کے لیے آسان ہوں گی، اتنی مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسان ہوں گی۔ ایک تو بہت سے لیگل معاملات جو ہیں وہ بھی کلیئر نہیں ہیں، اور دوسرا سیاسی معاملات جو ہیں وہ تو ایک حقیقت بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی اور خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب کی جو تحریک انصاف ہے، یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ صرف مسلم لیگ نون نہیں بلکہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی اور اے این پی اور جو دیگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے دل میں کانٹا بن کے چبھیں گی۔ تو جب یہ کانٹے موجود ہوں گے تو ایسی صورت میں مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اگر وہ اقتدار میں آ بھی گئے تو معاملات ان کے لیے ویسے نہیں ہوں گے جیسے کہ پہلے 3 دفعہ تھے۔ وہ نہ ہو، لیکن اب تک تو غیر معمولی معاملات ہوئے ہیں، ناقابل یقین بلکہ بے انتہا غیر معمولی۔ اور آج کا مثال کے طور پہ جو پنجاب کابینہ کا یہ فیصلہ ہے، نگران حکومت ہے، اس نے سرکولیشن کے ذریعے، اگر کیونکہ کابینہ کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا، آپ کو معلوم ہے یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، ان کی سزا کی معطلی کی ایک درخواست بھیجی اور کابینہ نے جلدی سے اس کو فوراً سائن کر کے اور اس کو ان کی سزا کو سسپینڈ کر دیا۔ کسی اور پاکستانی مجرم کے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کانوکٹ ہو اور وہ پہنچے اور اسکانڈر ہو اور اس کی سزا کی معطلی جو ہے وہ کابینہ جو ہے وہ بھی نگران کابینہ جو ہے وہ ٹھک سے فوراً سائن کر دے اور اس کو جو ہے وہ سزا کو سسپینڈ کر دے۔ ہے تو بہت ہی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی۔ دیکھیں اس پر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ یہ جو عدالتی حکم تھا 2019 میں، یہ اس پر ہم نے عمل درآمد کیا ہے کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس سے منظوری حاصل کی جائے۔ تو اس وقت 2019 میں تو پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو عثمان بزدار صاحب کی کیبنٹ جو ہے اس نے اسی طرح کا ایک فیصلہ کر کے ان کو باہر بھیجا تھا۔ اب کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 4 سال بعد واپس آئے ہیں تو دوبارہ سے کوئی ایک قانونی تقاضا ہوگا، تو اس کی روشنی میں نگران کابینہ نے یہ دوبارہ کام کر دیا۔ لیکن میری جو ذاتی رائے ہے اس کے مطابق نگران حکومت جو ہے وہ غیر سیاسی حکومت ہوتی ہے، تو اس کو کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ میری ایک ذاتی رائے ہے کہ نگران حکومت نے اگر یہ کیا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ دیکھیں نا، جیسے آپ نے عرض کیا کہ یہ 2019 کی کسی عدالت کا فیصلہ ہے، اب 35-40 سال سے ہم لوگ بھی یہ سب دیکھ رہے ہیں روزانہ دن رات، ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ فیصلے کس طرح سے ہوتے ہیں۔ اور اگر نگران حکومت نے چند گھنٹوں کے اندر جب نئی اور اس نے ایک سرکولیشن سے کیبنٹ سے اس کو اپروو کرا لیا، ایک اتنے امپورٹنٹ کیس کے ملزم کی یا مجرم کی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ معطل کر دی، جو بھی اس کا پس منظر رہا ہو جس طرح سے بھی ہو، لیکن جب اس طریقے سے یہ فیصلے ہوتے یہ تو ایک بہت بڑی اس کے پس منظر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑی ایک کہانی ہوتی ہے۔ ایسے تو نہیں آج یہ ایک سرکولیشن سے کیبنٹ نے جو ہے وہ ان کی سزا جو ہے سسپینڈ کر دی۔ دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی کابینہ خواہ صوبائی ہو یا وفاقی کابینہ ہو، اس طرح سرکولیشن کے ذریعے کابینہ کا اجلاس بلائے بغیر وہ اتنی جلدی میں کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ایشو تو کھڑا ہو جاتا ہے نا۔ جس طرح کہ عمران خان صاحب کی جو کابینہ ہے اس نے ایک معاملے پہ اسی طرح سرکولیشن کروا کے فیصلہ کیا تھا، اور جن وزراء نے اس سرکولیشن میں کنسینٹ دی تھی وہ آج کل نیب میں انکوائریاں بھگت رہے ہیں۔ تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ جو معاملہ ہے یہ بھی کبھی نہ کبھی ایشو تو بن ہی جائے گا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ کچھ قانونی ماہرین جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے۔ صرف پنجاب حکومت نہیں، مطلب جو ایکسٹراڈنری سچویشن ہے وہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ جب سے نواز شریف صاحب نے سفر شروع کیا ہے، ان کے طیارے نے اڑان اڑی لاہور کے لیے 4 سال بعد ہیتھرو سے، تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال جس وقت وہ ہیتھرو سے جہاز پہ بیٹھے، جو بھی اس کیس کا پس منظر ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں، مگر بہرحال قانونی طور پہ وہ ایبسکانڈر تھے، وہ ایک اشتہاری تھے، وہ کانوکٹ تھے، اور وہ پاکستان جا رہے تھے جہاں پر کہ بظاہر ان کو گرفتار ہونا تھا، سرنڈر کرنا تھا،
اور پھر اس پس منظر میں ہائی کمشنر کا باقاعدہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ آنا، ان کو باقاعدہ ان کو سینڈ آف دینا، پھر اس طریقے سے پھر جس طرح سے وہ لاہور، جب وہ اسلام آباد اترے، پھر وہ لاہور اترے، پھر وہ تمام ماحول جو ہے جو آج تک جاری ہے، یہ کسی بھی پاکستان میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو کانوکٹ ہو، جو وانٹڈ ہو، جو ایبسکانڈر ہو، جو اس کو گرفتار ہونا ہے، جو کہ کانوکٹ ہوتے ہوئے جو ہے وہ ضمانت پہ رہا ہو گیا ہو، 4 دن کے لیے، 4 ہفتوں کے لیے گیا ہو، 4 مہینے کے لیے گیا ہو، 4 سال نہ آیا ہو، اس کو یہ ٹریٹمنٹ ملے گا کسی پاکستانی کو؟ ایک باپ تو رقم ہوا ہے نا ایک غیر معمولی ڈیولپمنٹس کا، جو ہماری عدالتوں نے یا ہمارے نظام نے ترتیب دیا ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ تو پورے پاکستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ تو اسی لیے جب میری آخری دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی، ابھی نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئے تھے، تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو اسی طریقے سے دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش ہوگی جس طرح 2018 میں عمران خان کو اقتدار میں لانے کی کوشش ہوئی۔ تو اگر وہی 2018 والا جو منظر ہے وہ، اور وہ جو سارے جو پروجیکٹس ہیں 2018 والے، وہ صرف 2-3 کرداروں کو تبدیل کر کے ویسے ہی وہ رپیٹ کرنے ہیں، تو پھر اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ 2018 کے پروجیکٹ کا ہوا۔ اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ 2018 والا جو معاملہ ہے اس کو دوبارہ رپیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی ہو جب کی بات ہے نا، 2024 کا الیکشن ہو جب کی بات ہے نا حامد بھائی، ابھی تو یہ الیکشن ہو جائے، ابھی الیکشن کمیشن نے تو کوئی ڈیٹ بھی نہیں دی ہے، اور مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب نے جو اتنی بڑی تقریر کی اس میں یہ نہیں کہا کہ الیکشن کراؤ بھائی، سب سے پہلے 90 دن میں ہونے تھے، 90 دن میں نہیں ہوئے، تو اب 100 دن میں، 150 دن میں، جو بھی فروری میں ہونا ہے، جنوری میں ہونا ہے۔ نواز شریف صاحب کی پوری تقریر میں الیکشن تو ذکر ہی نہیں تھا۔ تو نہ الیکشن کمیشن تاریخ دے رہا ہے، نہ نواز شریف صاحب تاریخ مانگ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ برف گرنے والی ہے، سردی ہوتی ہے بہت، الیکشن نہ ہو۔ تو جب ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا نا، 2024 کا الیکشن پھر ایک الگ بات ہے۔ دیکھیں، الیکشن جو ہے وہ تو ہر صورت میں ہونا چاہیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاکستان واپس آنے کے بعد الیکشن میں مزید ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس میں مزید ڈیلے ہوگا تو اس کا نواز شریف صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اور لیکن میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، ان کو اس چیز کا خود خیال کرنا چاہیے۔ انہیں اپنی ریپوٹیشن اور اپنی پارٹی کی جو ساکھ ہے اس کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ وہ احتیاط کریں، دیکھیں کہ کہیں وہ اسی طریقے سے دوبارہ اقتدار میں تو نہیں آ رہے جس طریقے سے 2018 میں عمران خان کو لایا گیا تھا۔ تو اگر وہ اس طریقے سے اقتدار میں آئیں گے تو پھر ان کو ڈکٹیشن لینی پڑے گی، جیسا کہ عمران خان کو بھی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ کافی ساری ڈکٹیشن انہوں نے لی، جب انہوں نے کچھ معاملات پہ ڈکٹیشن لینے سے انکار کیا تو مسئلہ خراب ہو گیا۔ تو یہی کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوگا۔ بہتر ہے کہ اس طریقے سے اگر انہوں نے ڈکٹیشن نہیں لینی ہے 4تھی دفعہ بھی آ کے، تو نہ ہی آئے اقتدار میں تو بہتر ہے۔ مجھے صرف یہ فرمائیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ الیکشن تو بہرحال ہونے چاہیے، تو آپ کس الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ جیسے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں، کون سا الیکشن ہے پاکستان کا جس کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اس کے نتائج کو تسلیم کیا ہو، میڈیا نے اس کے نتائج کو تسلیم کیا ہو، جس کو باقاعدہ صاف شفاف الیکشن سمجھا گیا ہو، جس کو سلیکشن نہ کہا گیا ہو؟ ہمیشہ الیکشن تو ایک افراتفری کا باعث بنا ہے، الیکشن تو ایک کیوس کا باعث بنا ہے۔ تو ابھی اس قسم کا الیکشن جیسا پاکستان میں ہوتا ہے جس کو سلیکشن کہتے ہیں حامد میر صاحب، یہ اگر ہونے جا رہا ہے تو پھر بتائیں نا، آپ ہنسے جا رہے ہیں، مسکرائے جا رہے ہیں، تو اس بات تو پوری ہو رہی ہے، مگر پھر بھی اس الیکشن کا فائدہ؟ دیکھیں، اب آپ بھی چھیڑ خانی پہ اترے ہوئے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بھی کچھ چھیڑ خانی کروں۔ جب میں بار بار ایک چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 2018 میں جو ہوا وہ 2024 میں نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح 2018 کا الیکشن جو ہے وہ ایک سلیکشن تھا، تو اسی طرح 2024 میں بھی ایک سلیکشن ہی ہوگی، لیکن یہ جو 2024 کی سلیکشن ہے یہ 2018 کی سلیکشن سے بہت بری ہوگی، یعنی کہ پچھلے بھی ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور الیکشن ہو تو الیکشن ہو، ورنہ الیکشن نہ ہی ہو تو بہتر ہے، جیسے کہ الیکشن پہلے ہوتے رہے ہیں۔ میں جب الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے نہ ہو الیکشن، تو انہیں الیکشنز کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہم نے پاکستان میں دیکھے ہیں، جس میں شفافیت کا ذکر نہیں ہوتا، جس کو تسلیم کوئی کرتا نہیں ہے، جس کے نتائج کو سلیکشن کہا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں بننے والا وزیر اعظم جو ہے وہ سلیکٹڈ کہلاتا ہے۔ اور یہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی الیکشن کے نتائج کو بری طرح سے کنٹروورشل بنایا گیا ہے، ان کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے، اور الیکشن کے نتائج
پاکستان کے لیے ہمیشہ سازگار نہیں رہی، اور اس ماحول میں جس میں کہ کتنی بڑی جماعت کو یا پی ٹی آئی اس میں الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ نہیں لے پائے گی، اور یقینی طور پہ ایک مقبول جماعت ہونے کے باوجود اس کے لیے راستے بند ہوں گے اور کسی اور جماعت کے لیے راستے میں گل و گلزار پھیلا دیے جائیں گے، تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، نہ پاکستان کے لیے، نہ پاکستان کے موجودہ حالات کے لیے، نہ پاکستانی قومی اداروں کی ساکھ کے لیے۔